دوسرے نظریات عام طور پر صرف تنقید کا جذبہ ابھارتے ہیں، جبکہ آنے والے دن کا تصور عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نظریے پر ایمان لانے کے بعد آدمی مجبور ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کرے، جبکہ دوسرے نظریات صرف دوسروں سے عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایسا کوئی محرک نہیں ہوتا جو داعی کو خود عمل کرنے پر ابھارتا ہو، مگر جس شخص کو اس حقیقت نے متحرک کیا ہو کہ موجودہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں، بلکہ ہمارے تمام کھلے اور چھپے اعمال کا ایک روز حساب لیا جانے والا ہے۔ ایسا شخص عین اپنے ایمان کے تقاضے سے مجبور ہوتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو درست کرے، اپنے آپ کو آخری حد تک مقصد کی خدمت میں لگا دے، دوسروں کو بدلنے کی دعوت دینے کے ساتھ خود بھی اپنے آپ کو بدل ڈالے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنی کامیابی کا تصور نہیں کر سکتا۔ صرف دوسروں کی تبدیلی اس کی نجات کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کی نجات تو اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو بدل چکا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ نظریہ دعوت اور تربیت دونوں کو ایک کر دیتا ہے۔ اس نظریے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کارکن کو کبھی جمود میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ اسے مایوس ہونے دیتا ہے۔ جو شخص اس مقصد کے لیے اٹھتا ہے، اس کے سامنے بنیادی طور پر جو چیز ہوتی ہے وہ آخرت ہے۔ وہ اس لیے عمل کرتا ہے تاکہ اپنے بعد کی زندگی کو بہتر بنائے، تاکہ آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچ سکے۔ یہ چیز اس کو نفع نقصان اور کامیابی و ناکامی کے دنیاوی تصور سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ نتیجے کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام صرف یہ سمجھتا ہے کہ کوشش کرتا رہے اور اسی کوشش میں اپنی جان دے دے۔ اس کی انتہائی تمنا صرف یہ ہوتی ہے کہ فرشتے جب اس کی رپورٹ لے کر اللہ کے پاس جائیں تو اس سے عرض کریں کہ یا اللہ، تیرا بندہ تیرے حکم کی تعمیل میں سرگرم ہے۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب قرآن کا مطلوب انسان۔